اور میں نے آج بھی عملاً جواب دینا ہے. میں اپنی اس کوشش میں لگا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلاق عالم نے ہمیں فتح عطا کی ہے. ہم نے 40,000 ووٹ اس شہر کی زرزمین پر حقوق کی جد و جہد کا حاصل کیا ہے. ہم نے 40,000 ووٹ جنگ کی محبت کا حاصل کیا ہے. جنگ کے لوگوں نے پوری دیانتداری، پوری قوت کے ساتھ ہر جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے، وہ جبر جو چاروں طرف سے ہمیں گھیر کر ہمیں بجھانے کی کوشش میں تھا. جیسے کسی نے کہا نا کہ نور خدا ہے کفر کی، حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہم نے ایک عہد کیا ہے، امیر عظیمت سے سیکھتے ہوئے کیا ہے. وہ امیر عظیمت جس نے قوم کو جگاتے ہوئے نہ صرف اپنی جان دی ہے، اپنے بچے یتیم کروائے ہیں. اور جس زمانے میں وہ فرد جہاں جیتا رہا، ملت کا وہ عظیم ترین فرد، اسے جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے. اس پر تشدد اگر کہا جائے تو الٹی چھری رکھ کر اسے ذبح کیا جاتا رہا. لیکن آپ کے حقوق کے لیے اس نے جو آواز بلند کی تھی، اس آواز میں نہ پستی آئی ہے، نہ اس آواز میں کمی آئی ہے، نہ اس آواز میں لچک آئی ہے. میں کہوں تو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم عدو خزاں ہیں، بہار لا کے چھوڑیں گے. ہم عدو خزاں ہیں، ہم خزاں کے دشمن ہیں، بہار لا کے چھوڑیں گے. اگر ایک کم سن بچہ رو کر اپنا حق طلب کر سکتا ہے، ایک کم سن بچہ اپنے باپ کو، بڑے بیٹے کو 50 روپے دیتے ہوئے دیکھ کر اپنے لیے ویسے ہی نوٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے، اگر ایک بالغ مرد، ایک نوجوان اپنے باپ کے خلاف اس لیے کٹہرے میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حقوق پامال کر رہا ہے. اگر باپ شرابی ہو، بیٹا بازار میں نکلے، بیٹا عدالت میں جائے، حقوق مانگے، سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تو حق بجانب ہے، تو صحیح بات پر کھڑا ہے. اگر وہ زمین برباد کر رہا ہے، زمین فروخت کر رہا ہے، کھیتی اجاڑ رہا ہے، تو احتجاج کرنے کا حق بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں. بیوی اپنے حقوق کا تقاضا کرتی ہے، شوہر کا حق بنتے ہیں وہ حقوق ادا کرے. نہیں ادا کرتا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. زمانہ برا نہیں کہتے، زمانہ بدتمیز نہیں کہتا، زمانہ بدزبان نہیں کہتا، بلکہ زمانہ اس کی تائید میں کھڑا ہوتے. اگر بچہ حقوق مانگے جائز سمجھا جائے، نوجوان حق مانگے جائز سمجھا جائے، بیٹی حق مانگے جائز سمجھا جائے، بیوی حق مانگے جائز سمجھا جائے. تو اس سرزمین پر، مملکت پاکستان میں، اسلامی سرزمین پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بننے والے اس دھرتی پر اس لا الہ کے محافظوں کے لیے، جنہوں نے الہ کلمات اللہ کے لیے وطن چھوڑا، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، جنہیں عرب کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، جن کی جسم کی چربی سے کوئلوں کی آگ بجھائی گئی، جنہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا. اس نبی کے وہ امتی، وہ مقدس ترین شخصیات جنہوں نے نبوت سے تربیت حاصل کی، لگاتار حاصل کی، بغیر تعطل کے حاصل کی، وہ عظیم ترین افراد، اس ملت کے رہنما، اس ملت کے راہبر، اس ملت کے ہادی، اس ملت کے مہدی، ایسے افراد جن کے لیے پیغمبر یہ کہہ چھوڑے، حتیٰ کہ خلاق عالم جن کے لیے رضاعت کے اعلان اتارے، اس راہ پر چلتے ہوئے جنہوں نے اپنا سب کچھ اصحاب رسول نے محمد رسول اللہ کے لیے لٹا چھوڑا، ان شخصیات کے لیے پاکستان کی سرزمین پر حقوق کا مطالبہ کرنا کب ناجائز ٹھہرے؟ نہیں ناجائز، یہ جائز کام تھا، کل بھی کیا ہے، اب بھی کریں. میں دیکھنا چاہنا ہم تو جاگے ہوئے کتنا ہو.
میرا سا نہیں ٹوٹا، میرا سا نہیں ٹوٹا. میں دیکھنا چاہنا ہوں تسا جاگے ہوئے کتنا ہو، ستے پہ ہو کہ جاگ رہے ہو؟ سوئے ہوئے ہو آپ. کاش کے جاگ رہے ہوتے، جاگ رہے ہوتے، آپ کے حقوق پر یوں ڈاکہ نہ ڈالا جاتا. اور یاد رکھیے گا، میں آج کے اس نمائندہ اجتماع کے ذریعے بننے والی حکومت سے مخاطب ہوں کہ اگر یہ حکومت بنتی ہے اور بننے کے بعد اس حکومت کے دوران اگر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قوانین میں ایسی تبدیلی کی گئی جو تبدیلی ہمارے عقائد کے خلاف ہوئی، جو تبدیلی اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہوئی، جو تبدیلی مسلمان کے ایمان کے خلاف ہوئی، وہ تبدیلی یہ حکومت کرے گی. اور انشاءاللہ العزیز وہ تبدیلی اس حکومت کے تابوت میں آخری کی لوگ. حوالہ جیوے پیر جنگ والا، 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 جیوے پیر جنگ والا. تو صحابہ کا دیوانہ، تجھے بھولے کیوں زمانہ؟ تو صحابہ کا دیوانہ، تجھے بھولے کیوں زمانہ؟ تو نے کفر کی آندھیوں سے ہمیں ہے نکالا، جیوے پیر جنگ. پیغمبر کی بارگاہ میں چڑیا آئے اور چیخے، اپنا حق طلب کرے. ملائکہ آئیں اور بتلائیں کہ پیغمبر اپنے صحابہ کو بتلا دیجئے، ملائکہ کو ان کا حق دستیاب ہو. جنات آئیں اپنا حق طلب کریں، انہیں ان کا حق دیا جائے. جانور آئیں اور اپنا حق طلب کریں، انہیں ان کا حق دیا جائے. آخر کیا وجہ ہے کہ مملکت پاکستان میں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں حقوق کے لیے اس طرح جدوجہد کرنی پڑے، آواز لگانی پڑے؟ ہم مملکت خداداد میں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے، آزاد پاکستان میں رہتے ہوئے، آزاد شہری کی حیثیت سے نہ صرف اپنا حق لیں گے، اگر ہمیں چھیننا پڑا تو ہم چھینیں گے. صحابہ کا دیوانہ، تجھے بھولے کیوں زمانہ؟ تو صحابہ کا دیوانہ، تجھے بھولے کیوں زمانہ؟ تو نے کفر کی آندھیوں سے ہمیں ہے نکالا، جیوے پیر جنگ والا. جیوے بانی رالا، جیوے پیر جنگ والا، تیرا رتبہ نرالا، جیوے پیر. امیر عظیمت ایک فرد نہیں تھے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. اس فرد نے جو بنیاد رکھی، میں آج آپ کے سٹیج پر کھڑے ہو کر اس بات میں مسرت محسوس کرتا ہوں کہ میں نے وہ ووٹ حاصل کیا جسے امیر عظیمت کا ووٹ کہا جاتا تھا. ہم نے اس دھرتی پر یہ پیغام دیا ہے کہ جنگ کی غیور عوام ابھی بھی جاگ رہی ہے. جنگ کی عوام بے لوث ہو کر محبت کی بدولت بے لوث طریقے کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ چلتی ہے اور پیغام دیتی ہے، بتلاتی ہے کہ اسے اپنے حقوق کے لیے ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا، میں ساتھ ہی ساتھ اس مملکت میں بننے والی نئی حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے شہر سے اپوزیشن کے افراد جیتے ہوں گے، لیکن ہمارے شہر کا بجٹ مارا نہیں جائے گا، ہمارے شہر کا نقصان نہیں کیا جائے گا. ہم اس کے حقوق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، یہ لڑائی لڑتے رہیں گے. 40,000 افراد کی آواز ماز 40,000 افراد تک نہیں رہے گی، یہ 80,000 تک جائے گی، یہ 1,60,000 تک جائے گی. یہ پیغام دے گی جنگ کی دھرتی نہیں، یہ پنجاب آواز لگائے گا. صرف پنجاب نہیں، پاکستان آواز لگائے گا. سندھ بولے گا، بلوچستان بولے گا، خیبر پختونخوا بولے گا، گلگت بلتستان بولے گا، کشمیر بولے گا، اور آواز لگاتے ہوئے کہے گا کہ میں بھی حق نواز ہوں، تو بھی حق نواز. چاواں سنی منگے نو دعاواں، تیرا نام جو میں چاواں. انہاں نوں لان دے نعرہ، لان دے مینوں جگان دی لوڑ ہے، کوئی عرض نہیں. لان دے نعرہ، لان دے کوئی عرض نہیں. لاؤ نعرہ لاؤ، پتہ تا لگے
میں نہیں پتہ لگے نا کہ میں حق نوازوں سے مخاطب ہوں، مجھے پتا چلے کہ حق نواز اس پنڈال میں موجود ہے، مجھے پتا چلے کہ تمہارے لہو میں حق نواز کی آواز توڑتی ہے، مجھے پتا چلے حق نواز نے تمہیں جگایا ہے، مجھے پتا چلے کہ تمہارے اندر آج بھی وہ آگ موجود ہے جو اپنے حقوق کے خلاف اٹھنے والے قدم کو جلا کر راکھ کر دے۔ جیوے پیر جنگ والا، جیوے پیر جنگ والا۔ اور آج کے دن میں ساتھ ساتھ اپنی ضلعی انتظامیہ کا مشکور بھی ہوں کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے ڈی پی او صاحب، انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا اور بہت اچھا انتظام کروایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج صرف ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ اب یہ آواز صرف جنگ کی نہیں رہی کہ میں بات صرف اپنے ڈی پی او ڈی سی او سے کروں، بلکہ میں آج بات ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں سے بھی کروں گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ چاروں صوبوں کے آئی جی اور چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے میں رہتے ہوئے اب ظلم اور زیادتی کا یہ دروازہ بند کیا جائے گا، ہر قسم کا غنڈہ راج بند ہوگا۔ ہم اس سرزمین پر کوئی غنڈہ راج برداشت نہیں کریں گے۔ جو حکومت آئے وہ صرف ہمیں کچلنے کے لیے آتی ہے۔ اب ایسی حکومت کا ناطقہ بند کیا جائے گا، اب ایسی حکومت کو ناکو چنے چپائے جائیں گے، اب ایسی حکومت کو بتلایا جائے گا، پیغام دیا جائے گا۔ اب حق نوازی امر ہو چکی ہے، اب حق نوازی جاگ چکی ہے، اب حق نوازی زندہ ہو چکی ہے، اب حق نوازی اپنے برم پر واپس آ چکی ہے۔ اب وہ حالات بدل چکے، حالات وہ نہیں رہے جو کل تک تم سمجھتے تھے۔ آج حالات بدلے، تم نے بھی جاگنا ہے، گلی گلی جانے، کوچا کوچا جانے، ہر فرد تک یہ پیغام پہنچانے، حق نوازی کے ساتھ حق کی آواز بنتے ہوئے حق نوازی پر تم نے کھڑے ہونے اور ڈٹ جانے اور اس آواز کو اب دبنے نہیں دینا۔ ہم اس قافلے کو لے کر اس منزل کی طرف گامزن ہوں گے۔ وہ منزل دور نہیں رہی، اس منزل کو دور کیا گیا تھا۔ ہم نے راستے سے وہ رکاوٹیں ہٹا چھوڑی ہیں۔ اللہ کے عالم کی مہربانی کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ جنگ کی دھرتی پیغام دے چکی ہے۔ تمہارا کیا مقام تھا؟ رب نے ہمیں کس کرم سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سرزمین وہ پیغام دے گی جس پیغام کے لیے میں نے نعرہ لگائے، اور وہی پیغام آپ یہاں سے تسبیح کی شکل میں پڑھتے ہوئے گھروں کو جائیں گے، آواز لگاتے ہوئے گھروں کو جائیں گے، صدا لگاتے ہوئے گھروں کو جائیں گے، کہتے ہوئے جائیں گے میں بھی حق نواز ہوں، میں بھی حق نواز ہوں، میں بھی حق نواز ہوں، میں بھی حق نواز ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔